الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کپڑا بدلنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ چونکہ ابھی بہت سارے لوگ جو ہے کسی سفر پر جاتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، آتے ہیں باوضو رہتے ہیں وہ، لیکن جیسی کپڑا وہ تبدیل کرتے ہیں، کپڑا بدلتے ہیں، جیسے کرتا پہ تھے، کرتا پائجامہ وہ پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے لنگی وغیرہ تبدیل کی، لنگی وغیرہ پہنی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر روم میں ہے وہ اکیلے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کا جو پائجامہ ہوتا ہے وہ اتار دیتے ہیں، انڈر ویئر پر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد لنگی وغیرہ پہنتے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی کے سامنے اگر اس طرح سے کریں تو یہ جائز نہیں ہے، چونکہ آپ اس طرح سے کریں گے تو جو ہے ستر عورت ہے وہ ساری چیزیں دکھیں گی، تو غیروں کے سامنے جو ہے اپنی ستر کو کھولنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر آپ تنہائی میں ہیں یا ساتھ میں مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیوی ہے، کمرے میں ہے، تنہا ہے، تو بالکل آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ لیکن بات یہاں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کپڑا تبدیل کرے اور کپڑا تبدیل کرنے کی وجہ سے اس کی ستر دکھ جائے، ہے نا، اور جو ہے اپنی جو ہے شرمگاہ وغیرہ کو وہ ہاتھ وغیرہ سے ٹچ کر دے، مس کر دے، چھو لے، ہے نا، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن کی تلاوت پڑھنے کے لیے پھر سے اسے وضو کرنا پڑے گا یا اسی وضو سے کام چل جائے گا؟ یعنی کپڑا تبدیل کرنے سے، سطر دیکھنے سے، گھٹنا دکھنے سے، ہے نا، اپنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے اور کلیئر کریں گے کہ کب وضو ٹوٹے گا، کب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو میرے بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ مسئلہ ہے اور ہم لوگوں سے اس طرح کے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھٹنا کھول دیا کوئی کسی آدمی کے سامنے یا تنہائی میں بھی اگر کھول دیا گھٹنا وغیرہ اگر دکھ گیا تو وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ یاد رکھیں آپ کہ سطر دکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جب سطر دکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو اسی طرح سے کپڑا وغیرہ تبدیل کرنے سے یا شرمگاہ وغیرہ کو چھونے سے، ٹچ کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی ہاں، جو چیزیں نواقض وضو ہیں جیسے ہوا کا خارج ہونا اور بھی جو ہے خون وغیرہ کا اپنی جگہ سے نکل کر کے بہہ جانا، یعنی جو چیزیں نواقض وضو میں سے ہیں اگر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں تب تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ سطر دیکھنا، کپڑا وغیرہ تبدیل کرنا، اسی طرح سے اپنی شرمگاہ کو چھو لینا، ٹچ کرنا، مس کرنا، یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، اور جب نواقض وضو میں سے نہیں ہے تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ جی ہاں، اگر کوئی شخص اپنی جو ہے شرمگاہ کو چھو لے اپنے ہاتھ سے، اسی طرح سے جو ہے اس کی سطر جو ہے دکھ جائے، کوئی نہیں ہے، صرف وہ کپڑا چینج کر رہا ہے، ڈائریکٹ کپڑا اتار دیا، انڈر ویئر پر ہو گیا، پھر لنگی چینج کیا، ہے نا، تو اس سے وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ شرمگاہ وغیرہ اگر اس نے ٹچ کیا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے اور طریقہ ہی یہی ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ وغیرہ کو دھل لیں، تب آپ جو ہے نماز کے لیے یا قرآن کی تلاوت کے لیے جائیں، محض ایسے نہ چلا جائے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ شرمگاہ وغیرہ آپ نے ٹچ کیا ہے تو ہاتھ وغیرہ کو اچھی طریقے سے دھل لے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کپڑا تبدیل کرنے سے، شرمگاہ چھونے سے جو ہے، اسی طرح سے جو ہے سطر دکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں البتہ لوگوں کے جو ذہن و دماغ میں یہ مسئلہ ہے کہ جو ہے شرمگاہ چھونے سے، کپڑا چینج کرنے سے، سطر دکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو میرے بھائی وہ لوگ یہ بات لا علمی کے بنا پر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے اور ان کے ذہن میں یہ بات ہے، وہ ہمیشہ سے لوگوں کو یہ مسئلہ بتاتے آئے ہیں کہ جو ہے سطر دکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کے سامنے اگر یہ باتیں کریں گے تو وہ مانیں گے نہیں، وہ نہیں مانیں گے، کہیں گے کہ نہ حضرت، ہم شروع سے ایسی کرتے آئے ہیں۔ لیکن کسی چیز کو کرنا حلال ہو جانے یا حرام ہو جانے کی دلیل نہیں ہے۔ تو میرے بھائی حاصل کلام یہ کہ سطر دکھنے سے، کپڑا تبدیل کرنے سے، اپنی جو ہے شرمگاہ کو ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں، اور اگر چینل پر آپ پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی ویڈیو جو ہے آپ کے پاس پہنچتا رہے اور آپ استفادہ حاصل کرتے رہیں۔